نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاح لسنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی حسان مدنی صاحب، ہمارے ساتھ الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو ہم سے سوالات بذریعہ کال SMS پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ کچھ دیگر بھی سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ گزارش ہے کہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ ہمارے سلسلے کو دیکھنے کی نیت فرما لیجیے، اس پر کوشش بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ایک چیز پوچھوں گا، مدنی چینل پر الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ اوتھینٹک مسائل ہی بیان کیے جاتے ہیں، غلطی ہو جائے تو ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہاں جو بیان کرنے والے وہی بات بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر حتی الامکان کوشش ہوتی ہے غلطیوں سے بچا جائے۔ ایسا شخص جیسے ایک مدنی چینل ہے یا کوئی شخص ہے جو واقعتاً صحیح مسائل بیان کرتا ہے اور معلوم بھی ہے کہ مسئلے ٹھیک ہی بیان کرتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، باتیں بھی صحیح کرتا ہے، لیکن دماغ میں بس ہوتا ہے کو پسند نہیں ہوتا یا اس کی کوئی ایسی اچھا نہیں لگتا آپ کو، تو اب آپ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، جیسے غلط فہمی نکل گئی یا اس کا جملہ جو ادھورا پکڑ کر اب لوگوں میں اس کو مشہور کر دینا، دیکھو یہ تو یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، حالانکہ خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح مسئلے ہی بیان کرتا ہے، غلط نہیں کرتا، اور واقعتاً اگر وہ غلط ہے تو ایک آدھا غلط ہو ہی جاتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کسی بھی شخص کی، یا یوں مدنی چینل ہے جیسے یہی مسئلہ لے کر دیکھو مدنی چینل پر تو یہ بیان ہوتا ہے، تو اب ایسا کرنا جبکہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسے شخص کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں ایسی باتوں کو سننے والے، یعنی جو شخص اس طرح کی حرکات کرے گا تو جو لوگ سنیں گے وہ بھی دو طرح کے بنیں گے۔ سننے والے خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص صرف اور صرف فتنہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مقصد یہ اصلاح نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی سے غلطی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں وہ معصوم تو ہے نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں یا فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو دوسروں سے غلطی تو ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ غلطی دور کرنے میں یا غلطی بتانے میں آپ کی نیت کیا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو آپ اچھی نیت رکھتے ہیں، آپ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک بات غلط بیان ہوئی ہے اس سے امت کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، لوگوں کو غلط مسئلہ نہ پہنچے، اس لیے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ اصلاحی انداز ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ صاحب مسئلہ تک جس نے یہ بات بیان کی ہے اس تک بات پہنچا سکتے ہیں تو اس تک پہنچائیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کو بیان کر دے۔ اور آپ کی اگر اس تک رسائی نہیں ہو رہی تو پھر ایک بہتر اصلاحی انداز میں کہ یوں مسئلہ بیان ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ان سے یہاں پر غلطی ہوئی ہوگی، اور ظاہر بھی یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، غلطی ہوئی ہے، اور صحیح بات یہ ہے، تو آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسرے جو افراد ہوتے ہیں سننے والے، ان کا ذہن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کی غلطیاں پکڑیں اور اسے آگے پھیلائیں، تو یہ تو بہت جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ فتنے کی بات ہے اور گناہ کا کام ہے۔ عالم بالخصوص اس کی خطا کے اوپر پردہ ڈالنا تو واجب ہے، جیسے ہر مسلمان کی صدر پوشی کرنا، اس کی خطاؤں کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ یعنی حقیقتاً کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے وہ، تو جب تک شریعت مطہرہ واجب نہ کرے اس وقت تک تو اس کا پردہ رکھنا چاہیے۔ من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اس کی خطا کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا، اس کی خطاؤں کو لوگوں سے چھپا کر رکھے گا۔ تو اب یہاں ہماری شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے، اور ایسے افراد جو اس
ٹوہ کے اندر پڑے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ یہ تو غلطی ہو گئی. لوگ تو وہ ہوتے ہیں ہمارے دور کے اندر کہ ہر دور کے اندر احتیاطیں بڑھتی چلے جاتی ہیں, جملے سوچ سمجھ کے بولنا پڑتے ہیں کہ ادھورا جملہ بھی جب ہم بولیں نا تو اس انداز میں بولیں کہ سامنے والا اس کو نکال کے اپنی مرضی کا معنی اخذ نہ کر سکے. کہ اب کا جو دور ہے اس دور میں تو ایسے فتنے ہو گئے کہ ادھورا جملہ لیں گے اور آگے پیچھے کا جو کلام تھا اس کو چھوڑ دیں گے کہ دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی ہے, حالانکہ وہ پیچھے کیا کہہ رہا تھا, اس کے بعد اس نے کیا وضاحت کی ہے, اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سیاق کو سباق سے ہٹ کر بات کی. بالکل. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, ان کا مقصود اصلاح نہیں ہے. تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کر جائیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا جواب دینا ہوگا. اچھا یہ تو چلے دینی مسائل کے حوالے سے, کیا دنیاوی معاملات میں بھی ایسے کوئی شخص کوئی بیان دیتا ہے کسی بھی حوالے سے تو لوگ اس کے بیان کو موڑ توڑ کر پیش کریں, تو کیا ان پر بھی وہی احکام ہے جو مسائل کے حوالے سے؟ بالکل ظاہر ہے کہ دیکھیں مسلمان کا جو بھی معاملہ ہے اس میں آپ نے اس کی ستر پوشی کرنی ہے, اس کا عیب چھپانا ہے. جبکہ صرف اور صرف وہ صورت ہے کہ جہاں پر کسی اور کو آپ بچانا چاہتے ہیں, ایک فراڈیہ شخص ہے, ایک ایسا شخص ہے کہ جو لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتا ہے, ان کے اصولی عقائد کے اندر, ان کے ایمان کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, ضرر پہنچاتا ہے. تو ایسے کے بارے میں آپ لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں, تو وہ تو آپ بتائیں گے, وہ تو ضروری ہو جائے گا بتانا. لیکن اس کے علاوہ صرف اور صرف آپ فتنہ انگیزی کے لیے, فتنہ پردازی کے لیے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو وہ تو ناجائز و حرام کام ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اپنی رضا والے کاموں میں ہم سب کو مشغول فرمائے, گناہوں سے حفاظت فرمائے, نیکیاں کرنے نیکیاں سیکھنے کی بھی سعادت ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اگر ہم اس کے قریب آ جائیں گے, اس میں شامل ہو جائیں گے, اس میں رچ بس جائیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ سارے جذبے ہمیں بھی ضرور حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی میرا یہ سوال ہے کہ کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو یہ حج نہ کرنا کیا ہے اور اس کی کیا وعید ہے؟ جی جس پر حج فرض ہو گیا, یعنی جو شرائط حج ہیں وہ پائی گئیں, تو اس صورت میں اس پر اسی سال حج کرنا ضروری ہوتا ہے. اب اگر تاخیر کرے گا اور چند سال تک نہیں کیا اس نے تو سخت گناہگار ہے, اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ مردود الشہادت ہے, یعنی ایسا شخص ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. تو جس پر حج فرض ہو جائے فوری طور پر اسے چاہیے کہ وہ حج ادا کرے, یعنی جو موسم حج ہے اس میں حج کے جو بھرے جاتے ہیں فارم وغیرہ فوری طور پہ بھرے اس کو اور حج ادا کرے, تاخیر اسے نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے پھر حج نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے. یعنی کتنی سخت وعید اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حج نہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے. تو جس پر حج فرض ہو چکا اس پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر حج ادا کرے گا. البتہ اگر کسی نے حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کیا, 2-3 سال کے بعد اس نے حج ادا کیا, تو اس صورت میں بھی حج فرض ہی ادا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ قضا ہو گیا, بلکہ اس کی ادائیگی وہ جب وہ ادا کرے گا تو وہ ادا ہی کہلائے گا. گناہگار ہوگا, گناہگار تو ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے کہ بلا وجہ شرعی اس نے تاخیر کی ہے, تو توبہ اس کو کرنا ہوگی, تاخیر کرنے پہ توبہ کرنا ہوگی. اب جو حج ادا کرے گا حج ادا کرنے پہ اس کو ثواب ملے گا. حج فرض ہوا اور اس نے اسی سال فارم جمع کروا دیا, کوشش کی نہیں نکل پایا, دوسرا سال تیسرا سال, کیا اب یہ گناہگار نہیں ہے نا, کیونکہ اب اس کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی وہ پہلے کا زمانہ تو ہے نہیں کہ قافلے جا رہے ہیں بندہ اس میں شامل ہو گیا. اب تو ایک پورا پروسیجر ہے, جب تک وہ اس کو فالو نہیں کرے گا اس وقت تک تو وہ جا نہیں سکتا. تو اس نے تو اپنے طور پہ ساری کوششیں کر لی, اب اس کے بعد نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے. اچھا جس نے جان بوجھ کر تاخیر کی اور پھر 3-4 سال بعد کر ہی لیا بالآخر, تو حج کرنے سے ہی گناہ معاف ہو جائے گا یا توبہ الگ سے اس کو تاخیر کی توبہ کرنا ہوگی کہ اس نے جو تاخیر کی ہے, دیر کی ہے, اس دیر کرنے پر وہ توبہ کرے گا. باقی انشاءاللہ حج جو ادا کرے گا حج پر جو فضائل ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں یہ بھی سعادت عطا فرمائے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دیتا ہے تو کیا ہم وہاں پہ جا کے ان کے گھر پہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ دی اور وہی شخص دعوت دے رہا ہے آپ کو, اگر تو وہ شخص اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو معلوم ہے کہ اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کی دعوت کر رہا ہے پھر تو نہیں جانا چاہیے, بالکل نہ جائیں.
کہ اپنی زکوٰۃ ان کی اپنی ذات پر استعمال ہو رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لی اس نے اور ویسے ہی اس کے پاس اور رقم بھی موجود ہے اور وہ شرعی فقیر بنتا تھا، مستحق بنتا تھا، اب ان کی دعوت کر رہا ہے تو وہ دعوت کھانا جائز ہوگا۔ اچھا بہن بھائی جو ہے نا، جیسے بھائی نے بہن کو دعوت دی اور زکوٰۃ دی اور پھر بہنیں بھائی بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ زکوٰۃ والی رقم ہے تو نہیں جائے گا؟ جی، یعنی جیسے اس نے مثال کے طور پر اس کو 2 لاکھ روپے دی اور بہن کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اسے معلوم ہے، اب اسی رقم میں سے وہ اس کی دعوت کر رہی ہے، تو پھر تو نہیں جائے گا یہ کہ اس کی جو رقم ہے وہ اسی کی ذات پر استعمال ہو رہی ہے، یہ انتہائی نامناسب کام ہے۔ باقی اگر ویسے ہی وہ دعوت کرتی رہتی ہے اور اس کے پاس ویسے رقم اس کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ دی اور عید پہ چلے کے ملنے کے لیے، اس کے پاس ویسی اور رقم موجود ہے، اس کے ذریعے وہ کھانا کھلا رہی ہے اس کو، تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال میسج کے ذریعے آیا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ بیعت کیوں ہوتے ہیں کسی بھی پیر صاحب کا، مجھے اس کا علم حاصل کرنا ہے، کہ وجہ کیا ہے؟ جی، مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف امور پر، مختلف کاموں پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی ہے۔ اسلام پر بیعت لی، جہاد پر بیعت لی، اسی طرح گناہوں سے بچنے پر بیعت لی، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت لی، یہ مختلف چیزوں پر بیعت لینا قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس کے بعد دیگر جو لوگ آتے رہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، بزرگوں کا یہ سلسلہ چلتا ہوا آتا رہا، تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بیعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو ہم بیعت کو سنت مستحبہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے یہاں بیعت کی جاتی ہے، جو یہ کرے گا یہ سنت متوارثہ ہے، اس پر فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر بالفرض کوئی بیعت نہیں کرتا تو ہم اس کو کوئی گناہگار نہیں کہتے، جبکہ وہ راہ اہل سنت کے پر ہو، اہل سنت کے طریقہ کار پر ہو، لیکن اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے کہ کسی پیر کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا تو اسلاف نے اس بات کو لکھا ہے، قرآن بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو ہر مقام پہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل بروز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اس کے پیروں کے ساتھ بلائیں گے، جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کے وہ پیچھے چلتا ہے، اس کے ساتھ بلائیں گے۔ تو انشاءاللہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تو جنہوں نے بیعت کی بھی ہے انشاءاللہ وہ اپنے جو پیشوا ہیں، اپنے جو مقتدی ہیں، اپنے جو سردار ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ۔ تو معیار کیا ہو بیعت کے؟ کیونکہ ہمارے یہاں الگ الگ لوگوں کے معیار ہے، کوئی تعویذ دیتا ہے تو اس کے بیعت ہوئے پڑے ہیں، کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ لیکن بیعت کا جو بنیادی مقصود ہے وہ ہمارے زمانے کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی روحانی تربیت کرے گا، آپ کی شرعی رہنمائی کرے گا۔ تو بنیادی اعتبار سے بیعت کرنے کے لیے جس سے آپ بیعت کریں وہ اس قابل ہو کہ وہ آپ کی شرعی رہنمائی کر سکے، آپ کو خطاؤں سے بچا سکے، آپ کو بتا سکے۔ تو اول تو بیعت کا مقصد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے اس کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں کہ 4 شرائط کا پابند ہونا چاہیے، اسی کی آپ بیعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ عقیدہ ہی اس کا خراب ہو تو اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے تو ہم اپنا عقیدے کو خراب کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ تو مقصد تو بیعت کا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اب وہ خود کھلے عام گناہ کر رہا ہے تو وہ کیسے ہماری رہنمائی کرے گا؟ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے مسائل کتابوں سے نکال لے، جو اس کی اپنی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو علم ہوگا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا اور ساتھ میں دوسروں کی اصلاح بھی کرے گا، جو اس سے بیعت کر رہا ہے اس کی اصلاح کرے گا۔ تو اس کا عالم ہونا یعنی علم والا ہونا یہ شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ متصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جس پیر سے اس نے بیعت کی ہے اس پیر صاحب نے کسی اور پیر صاحب سے بیعت کی ہو اور انہوں نے پھر اوپر کسی سے بیعت کی ہو، یوں یہ سلسلہ چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، درمیان میں کوئی انقطاع نہ آتا ہو، ٹوٹتا نہ ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہوتا ہو، بلکہ یہ پورا کنیکٹ ہو اوپر تک۔ تو یہ شرط ہے کہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے۔ تو جو پیر ان 4 شرطوں کے کامل ہیں، جن کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، ان سے کوئی بیعت کرے گا تو بیعت اس کی درست قرار پائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کس کی بیعت کرنی چاہیے اگر آپ کوئی مشورہ مانگے؟ بالکل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس طرح خوف خدا، عشق رسول ہمیں ان کی ذات کے اندر نظر آتا ہے
اور کس طرح یہ ایک امت کی بڑی تعداد کی اصلاح کر رہے ہیں، لاکھوں نوجوانوں کی آپ نے اصلاح فرمائی ہے، اور بیعت کا اصل مقصد ہی یہ تھا، تو لہذا اور تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں، سلسلہ بھی متصل ہے، اور جس طرح کہ یہ ایک نیک انسان ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی طرح جو عالم بھی ہیں، علم رکھتے ہیں، اور صحیح العقیدہ سنی بھی ہیں، تو تمام شرائط بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو بیعت کا مقصد ہے وہ اس زمانے کے اندر بدرجہ اتم ان کے اندر نظر آتا ہے، سب سے بڑھ کر ان کے اندر نظر آتا ہے کہ کس طرح یہ ایک امت کی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ جو بیعت نہیں ہے انہیں چاہیے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ کے اندر ضرور بیعت ہو جائیں، انشاءاللہ دین دنیا آخرت سب میں اس کے فوائد حاصل ہوں گے، نقصان کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ضرور بیعت ہونا چاہیے۔ جو کسی ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہو جائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے کی رات جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جو مدنی چینل پہ براہ راست بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں الحمدللہ تسلسل سے جب سے یہ مدنی مذاکرہ ہوا ہے، مدنی مذاکرے میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت بیعت فرماتے ہیں، اس کے ذریعے بھی مدنی چینل کے ذریعے بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے، اور بھی مواقع پر مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بیعت کیا جاتا ہے۔ تو جب موقع ملے امیر اہل سنت سے تجدید بیعت بھی کر لی جائے ان مواقع کے اوپر، اور جو بیعت نہیں ہے ان کو پھر بیعت کروانے کی کوشش کی جائے۔ اگر امیر اہل سنت سے تعلق بن جائے گا تو آپ کی برکت سے انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا، گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ ضرور سعادت حاصل ہوگی۔ تو جتنے زیادہ ہو سکے اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے اگر امیر اہل سنت کی مرید نہیں ہے، بیعت نہیں ہے، ان کو کروائیے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص داڑھی رکھتا ہے، استعفا دیتا ہے، کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ 2-3 مرتبہ مطلب جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جی، یہ شرک کی تعریف سے، اور جو عام لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کو اس پہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں کس طرح ان کے اس طرح بار بار شرک کے فتوے لگانے کی وجہ سے لوگ کن کن باتوں کو شرک کہنے لگ گئے۔ یعنی جو داڑھی منڈا دے اس کو مشرک قرار دے دیا گیا، یعنی کتنی بری بات ہے۔ اگرچہ کہ داڑھی منڈانا یہ گناہ کا کام ہے، داڑھی رکھنا یہ سنت مبارکہ واجب ہے کہ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھے گا، لیکن اگر کسی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ داڑھی منڈوائی یا ایک مٹھی سے کم کروائی تو گناہ کا کام تو اس نے کیا، لیکن شرک کا تو اس سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ مشرک ہونا چاہتا ہوں، تو مشرکین کا یہ طریقہ کار تھا اس لیے میں داڑھی کو منڈا رہا ہوں، مشرکین والے کام کر رہا ہوں، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو شرک کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سمجھنا کہ جیسے اللہ خود سے ہے اسی طرح وہ بھی خود سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر کسی نے داڑھی منڈائی ہے تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، گناہگار ضرور ہے، توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور اس فعل سے وہ بچے گا، داڑھی مکمل رکھے گا، لیکن اگر کسی نے منڈائی تو اس کو شرک نہیں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال بھی آیا، توبہ کی 3-4 مرتبہ بات ہے، سوال یہ ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتی ہے سچی توبہ؟ دیکھیں گناہ جب بھی ہو جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہوگی، اور توبہ کا جو مطلب ہے بنیادی اعتبار سے توبہ جو کہتے ہیں وہ ندامت کو کہتے ہیں، یعنی بندہ شرمندہ ہو کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میرے رب عز و جل نے مجھ پر نعمتیں کی، مجھ پر عطائیں کی، اور میں نے اس کی نافرمانی کی، یہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہو۔ ندامت پیدا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ اس بات کا اقرار کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور سچے دل سے وہ توبہ کر رہا ہو، نادم ہو، کوشش کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ تو پہلی چیز نادم ہونا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہوئے استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا کہ اب میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 چیزیں جب پائی جائیں گی تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اب بتقاضۂ بشریت کبھی اس سے دوبارہ اس طرح کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو خود اس نے یہ نہیں کہ وہ کیا بلکہ اس سے ہو گیا یا کیا ہی اس نے، تو اب بھی اس کے اوپر حکم یہ ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے توبہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے گا۔ تو بتقاضۂ بشریت اس طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس پر بندے کو جری نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوری طور پر بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن
دل میں یہ ہے کہ میں توبہ تو کر رہا ہوں لیکن آئندہ موقع ملے گا تو یہ گناہ دوبارہ کر گزروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کو تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو گناہ پہ قائم رہتے ہوئے توبہ کرتا ہے وہ اپنے رب تعالیٰ سے، اپنے رب عز و جل سے مذاق مسخری کرتا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن آئندہ موقع ملے گا تو یہ گناہ کر گزروں گا۔ یعنی کسی کو امیر علیہ سنت نے اس کے بارے میں سمجھایا کہ کسی کو زور سے تھپڑ مارے اور کہیں کہ سوری لیکن آئندہ موقع ملے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا، تو یہ تو وہ کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اسی طرح بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، لیکن یہ ارادہ رکھنا کہ میں آئندہ یہ گناہ کروں گا، تو وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہوا، مسخری کرنا ہوا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور پھر اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کریں۔ ٹھیک جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ پاک کا جاتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو اہل سنت کا موقف ہے وہ بالکل واضح ہے، جو کتب کے اندر مذکور ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ واقعات بھی موجود ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یوں ہی سے امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاف سعادت المتقین میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے واقعات بھی موجود ہیں، اور ہماری کتب عقائد کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، مومنوں کو ممکن ہے ان کے لیے۔ ہاں، جاگتی آنکھوں سے جو دیدار ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کسی اور کو یہ نہیں ہوا اور نہ کسی اور کو ہوگا، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ہاں، آخرت کے اندر جب ہم جائیں گے تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس وقت تو بہت سارے کھلتے چہرے ہوں گے کہ جو اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تو آخرت میں سب کو دیدار ہوگا، ہر مومن کو دیدار ہوگا، لیکن دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ کسی مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے قریبی رشتہ دار، تو کیا 40 دن تک مچھلی کھا سکتے ہیں یا مچھلی کھانے سے بچنا بہتر ہے، یا کھا سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک رواج ہوگا کسی جگہ پر۔ یہ بس وہ علم سے دوری کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، کسی کے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ہاں نہ مچھلی کھانا منع ہوتا ہے، نہ مچھلی پکانا منع ہوتا ہے، نہ مرغی کھانا پکانا منع ہوتا ہے، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہوتی۔ کھانا پکانا چاہیں اس دن تو میت کے گھر والے بھی پکا سکتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ اس دن دور کے رشتہ دار یا اہل محلہ جو ہے وہ کھانا بنائیں اور میت کے گھر والوں کو زبردستی کھلائیں، کیونکہ وہ مشغول ہوں گے، ایک ان کے اوپر جو ہے وہ سوگ کی کیفیت ہوگی، تو ہو سکتا ہے کھانے پینے سے وہ دور رہیں، تو ان کو کھلائیں۔ لیکن اگر میت کے گھر والے خود پکاتے ہیں اور خود کھاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ ممانعت جو ہے وہ دعوت کی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں دعوت کی جاتی ہے کہ جس دن انتقال ہوتا ہے تو دفنانے کے بعد آ کے لوگ جو ہے وہ سب کھا رہے ہوتے ہیں میت کے گھر پہ، یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے کہ یہ جو دعوت کی جاتی ہے اس کی اجازت نہیں۔ یہ 3 دن یہ سوگ کے ہیں اور سوگ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی، سوگ کے موقع پر جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہے، تو یہ جو دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے۔ باقی رہا مچھلی بنانا یا مچھلی کھانا، اور 40 دن تک کی بات کی گئی کہ 40 دن تک مچھلی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مچھلی اس وقت پکا بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ہاں، بلکہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس لیے مچھلی کھانا چھوڑتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس موقع میں مچھلی کھانا ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے، تو اب ہی گناہ گار ہو جائے گا۔ یعنی اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتا مچھلی کھانا کہ چونکہ سوگ کا موقع ہے، اب مچھلی کھاؤں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اب اس صورت میں جو ہے وہ چھوڑنا، مچھلی ترک کرنا گناہ کی بات ہوگی۔ یعنی ایک غلط مسئلے کے حوالے سے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ اچھا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی طواف کر رہا ہے بیت اللہ شریف کا اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب مزید طواف کا کیا حکم ہے؟
اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ 4 پھیرے کر چکا ہے تو حکم یہ ہے کہ وضو کر کے وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑا ہے. یعنی جہاں اس کا وضو ٹوٹا وہیں سے اس نے یہ اگلا جو ہے وہ طواف مکمل کرنا ہے. اور اگر 4 پھیرے سے کم کیے ہیں اس نے تو اب وضو کرنے کے بعد چاہے تو وہیں سے ابتدا کرے. مثلا 3 پھیرے کیے تھے تو وہیں سے اس نے ابتدا کر لی, اور اگر چاہے تو شروع سے طواف کرنا شروع کر دے. یعنی 4 کے بعد اختیار نہیں ہے, 4 کے بعد وہیں سے کرنی ہے کہ جہاں اس نے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے, آیا کہ جو احرام ہے وہ حج یا عمرہ جانے سے پہلے اس احرام کو باندھ کے چیک کر سکتے ہیں؟ پہلے پہن سکتے ہیں. جی بالکل, باندھ بھی سکتے ہیں, اور پرانا رکھا ہوا ہے تو اسے بھی پہن سکتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ جو احرام باندھیں گے حج یا عمرے کے لیے وہ ان ٹچ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے اس کو باندھا ہی نہ گیا ہو, بالکل نیو ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ پہن کے چیک کر لینا چاہیے. پھر ہاں بہتر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہو اور پھر اینڈ ٹائم پر آپ کو پریشانی ہو. تو اس اینڈ ٹائم پر پریشانی میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے سے آپ اس کو چیک. سائز چھوٹا نکل آیا یا پریکٹس ہی نہ ہو پائی, تو یہ سارے کام کر لیے جائیں تو انشاءاللہ اس کے فائدہ ہی ہوگا, اور پریشانی سے انشاءاللہ ضرور بچیں گے. یہ کال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بعض خواتین فیشن کے طور پر اپنے ہاتھوں کی چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھا دیتی ہیں, تو ان کا یہ اس طرح کرنا کیسا؟ جی ایک ہی ناخن بڑا ہوتا ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مسلم شریف اور دیگر کتابوں کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا, جس میں سے ایک چیز آپ نے ناخن کاٹنے کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کو 40 دن سے زائد نہ کریں. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ یہ واجب ہے کہ 40 دن سے پہلے بندہ ناخن کو کاٹ لے گا. تو 40 دن سے اوپر چاہے ایک ناخن ہو چاہے سارے ناخن ہو, اگر 40 دن ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس کو کاٹنا یہ ضروری ہو جائے گا. 40 دن سے پہلے کی جو بات ہے, اس میں اگر کوئی عورت کوئی خاتون ناخن بڑھاتی ہے تو 40 دن سے پہلے وہ گناہگار تو نہیں ہے, لیکن یہ بہتر عمل نہیں ہے کہ اتنا بڑا ناخن کر لینا. حکم یہ ہے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ بندہ کاٹ لے, ورنہ کم از کم 15 دن میں کاٹ لے, ورنہ 40 دن سے پہلے تو اسے کاٹنا ہی کاٹنا ہوگا. تو اگر وہ ناخن بڑھاتی ہے تو 40 دن سے پہلے تو اس پر کاٹنا یہ لازم ہے. باقی اگر 40 دن سے پہلے اس کا بڑھاوا ہوتا ہے, 40ویں دن تو اس پر کاٹنا لازم ہو گیا, 40 دن سے پہلے جو اس کا بڑھاوا ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ناخن بڑھانا. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ناخن کو ہم کاٹ دیں, لیکن اگر بڑا ہوا ہے تو اس بنیاد پر گناہگار وہ نہیں ہوگی کہ ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے, 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس پر کاٹنا ضروری ہے. بہرحال نفاست کا تقاضا ہے کہ جتنی جلدی ہو. جی یعنی ہر کسی کے بہت جلدی بڑھتے ہیں تو ہفتے میں 2 دفعہ بھی تراش سکتا ہے, ممانعت تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. دارالفتہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ ضعی کرتے وقت اگر کوئی تھک جائے تو کتنی دیر تک آرام کر سکتے ہیں, یعنی 7 چکروں کے دوران کتنی دیر تک آرام کر سکتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے تھکاوٹ کا موقع, جی آخر میں سعی کی جو جگہ ہے وہ اکثر لوگ جی ٹھنڈ یعنی جو بعض مقامات پہ ٹھنڈ ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں جو سعی کا حکم ہے وہ تو حکم تو یہی ہے کہ سعی فوری کرنی چاہیے, بلا عذر شرعی سعی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے طواف کیا تو بندہ طواف کرنے کے بعد سعی کے لیے چلا جائے, اب وہ سعی کے لیے گیا تو اس کے چکروں کے درمیان بھی بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کرے. ہاں مثلا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اگرچہ کہ سعی میں وضو کرنا ضروری نہیں, لیکن بہتر ہے کہ وضو کے ساتھ کرے, تو وضو کرنے چلا گیا, یا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اس نے پڑھ لی, تو ان صورتوں میں تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ تاخیر ہو جاتی ہے تو حرج نہیں, ورنہ بلا وجہ شرعی کوئی وجہ نہ ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, ایسا کوئی نہیں ہے. بہت تھک گئے, تھکاوٹ ایسی ہو گئی ہے کہ اب چکر نہیں لگ رہے, ہمت نہیں ہو رہی, تو ٹھیک ہے کچھ دیر آپ رک جائیں وہاں پر اور تھکاوٹ اپنی ہوٹل جا سکتے ہیں, میں وہاں آرام کر کے پھر آتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے ہو جائے میرا عمرہ ہے. سعی تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن پھر سستیاں بھی ہوتی ہیں بسا اوقات, بعض اوقات مشکل میں بندہ پڑ جاتا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پر جگہ موجود ہوتی ہے, تھوڑی دیر وہاں تھکان دور کر لے اور پھر اس کے بعد سعی کر کے عمرے سے فارغ ہو جائے تاکہ پھر مستقل آرام کر سکے. آرام. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. اگر کسی کی بیوی بغیر اجازت کسی تیسرے رشتے دار کے گھر جاتی ہے جس کے گھر جانا منع کیا ہوا ہے خاوند نے, تو لیکن وہ بار بار جاتی ہے, اس کا کیا حال ہے سر؟
یعنی نہ اپنے ماں باپ کے ہاں جاتی ہے نہ سسرال کسی اور کے ہاں چلی جاتی ہے. اب کسی اور کے ہاں سے مراد کیا ہے؟ بھائی کے گھر جاتی ہے، بہن کے گھر جاتی ہے، تو یہ وضاحت طلب بات ہوتی ہے. تو اس میں اگر وہ نامحرم کے گھر جاتی ہے تو ان کی اجازت سے جانا بھی اس کا درست نہیں ہوگا کہ وہاں اگر بے پردگی ہوتی ہے تو اس کی اجازت تو یہ بھی نہیں دے سکتے. ہاں بھائی بہن کے یہاں جاتی ہے تو سال میں اگر ایک آدھ مرتبہ ان کی اجازت کے بغیر بھی چلے جاتی ہے تو جانا تو ٹھیک ہوگا اس کا. اور اگر ماں باپ کے یہاں جاتی ہے تو بھی وہ ان کو منع نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ سے ملنے کی تو اجازت ان کو دینی ہی چاہیے. باقی اس کے علاوہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک سمجھانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اگر شرعی مسائل جانتے ہیں تو اصلاح کے انداز میں سمجھائیں ان کو کہ وہ نہ جا سکیں. اب ان کا اپنا انداز نہ جانے کیا ہوتا ہوگا جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی سختیاں کرتے ہوں گے جسے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہوگا. تو حکمت عملی کے ساتھ بڑوں کو بیچ میں ڈال کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کسی سنی عالم دین سے جو سمجھدار ہوں، مفتی صاحب ہوں، تو ان سے براہ راست رابطہ کریں. یعنی جیسے دو شخص یا مرد و عورت، میاں بیوی یا عام افراد کسی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ کہہ سکتے ہیں چلو آپ مفتی صاحب مدنی چینل پر آ رہے ہیں، ہم کال کر کے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی اپنایا جا سکتا ہے. اپنایا تو جا سکتا ہے. دیکھیں ایک جنرل طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں، سختی نہ برتیں، حکمت عملی آپ جو ہے وہ اپنائیں. تو یوں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جو چینلز کے ذریعے بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دونوں کی بات سننا پڑتی ہے. پتہ چلے کہ یہ مرد جو روک رہا ہے وہ خود ہی غلطی کر رہا ہے، وہ تیسرے سے مراد اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، کہ جو ایسا سخت بیمار پڑا ہوا ہے کہ جس کی عیادت مناسب ہے، ضروری ہے جا کے کرنا، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کو نہیں جانا، میری بس اس سے ٹسل ہے، آپ اس کے یہاں نہیں جائیں گے. تو پھر ہم اس کو سمجھائیں گے نا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اگر وہ غلطی کرتی ہے کہ نامحرم کے یہاں جا رہی ہے یا اس ایسے گھر میں جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اپنے گھر کے اندر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو سمجھایا جائے گا. دونوں کو درس دینے کی صورت ہوتی ہے. تو جس کی غلطی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو دور کرے. اگر شوہر حق پر ہے، شوہر درست بات کہہ رہا ہے، تو پھر عورت کو ماننا چاہیے، اس پر ضروری ہے کہ شوہر کی پیروی کرے گی. اور اگر شوہر غلطی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور ایسے کاموں سے نہ روکے کہ جس سے اس کے جو شرعاً ممنوع بھی نہ ہو اور اس کے گھر کے اندر انتشار بھی ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، میسج کے ذریعے ایک سوال آئے، کہتے ہیں کہ یہ کہنا کیسا کہ اگر تم پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا. کسی کو بول دیا کسی نے، یہ جملے بول سکتے ہیں؟ دل آزاری ہوگی اس کی جس کو بولا جائے گا. اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا، یعنی تو بزرگوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. لیکن جس کو کہیں گے کہ تم نہ پیدا ہوتے نا تو ہی ٹھیک تھا، تو ایسا کہنا جو ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا مقصود ہے تو پھر تو یہ کفر کی صورت ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایسا عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے. وہ اس کی حرکات کی وجہ سے، جیسے مائیں عام طور پر اس طرح کہہ دیتی ہیں کہ تم پیدا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہاں اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ کثرت سے گناہ کر رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کو کہا گیا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم تو پیدا ہی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. میرا یہ سوال ہے، کیا جو فیکٹری میں کٹوتی ہوتی ہے ہر ماہ 1000 روپیہ سیلری میں سے ہوتی ہے، اور جب وہ سیلری ہم ریزائن دیتے ہیں اور بعد میں وہ جو جتنی کٹوتی ہوتی ہے وہ ڈبل دیتے ہیں، یہ کیا شریعت میں اجازت دیتی ہے ہمیں؟ جی اس کو جی پی فنڈ بولتے ہیں عام طور پر. تو اس میں جو رقم ادارے کی طرف سے ڈبل ہو کر مل رہی ہوتی ہے وہ تو شرعاً جائز ہے کہ وہ ان کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. باقی اس میں اوپر رقم جو ہے وہ سود کی دی جاتی ہے، یعنی دونوں کی رقم ملا کے جو بینک میں رکھی گئی ہے، اب اس کے اوپر جو رقم ملتی ہے وہ سود کی رقم ہوتی ہے، وہ جائز نہیں ہے لینا. ٹھیک ہے، تو اس کی پوری وضاحت بریک اپ لے لیا جائے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں سے کہ کتنی میری ہے، کتنی آپ نے دی. پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں، معلوم ہوتا ہے، پوری اس سلپ میں آ جاتا ہے. جی. اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ حدیث پاک میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے؟ ایسی کہیں حدیث پاک پڑی نہیں ہے. البتہ حکمہ کا یہ قول ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی پینا یہ سب سے بہتر ہے، درمیان میں پینا یہ بھی اچھا ہے، اور آخر میں پانی پینے سے یہ بچنا چاہیے. یہ نقصان کا سبب بنتا ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے. ورنہ جو شرعاً اس پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا ہے تو پی سکتا ہے، گناہ گار نہیں. حاجت ہے، کھانا ہضم کرنا چاہتے تو پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا.
مفتی صاحب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائیں، اس کا ذرا تفصیل اور حوالہ مہربانی فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھنے کے بارے میں نماز اور غیر نماز میں کیا احکام ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی حضور، دو سوال ہیں. دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر کئی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. بچوں سے مسجدوں کو بچانے کا حکم ہے، پاگلوں سے بچانے کا حکم ہے، جھگڑوں سے بچانے کا حکم ہے، آوازیں بلند کرنے سے بچانے کا حکم ہے کہ مسجدوں میں آوازوں کو بلند نہ کیا جائے. تو بچے ایسے کہ جن سے، یعنی بچہ ایسا ہے بالکل ناسمجھ ہے کہ جس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یا تو یہ گندگی کر دے گا، نجاست کر دے گا، یا پھر اس سے شور شرابہ کرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کو تو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں. اور اگر ظن غالب ہے کہ یہ مسجد کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ نجاست وغیرہ کر سکتا ہے، تو پھر تو لانا مکروہ تحریمی ہے، اس کو لانا گناہ کی بات ہوگی. اور پاگلوں سے تو بچانا ضروری ہے مسجد کو. جب آپ اپنی دعوتوں سے پاگلوں کو بچاتے ہیں اور ایسے مقام پر کہ جہاں پر آپ کی عزت جو ہے وہ مجروح ہو سکتی ہے، تو وہاں پر جانے سے، وہاں پر پاگلوں کو آپ روکتے ہیں جانے سے، تو مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ مسجد کے اندر آ جائے گا تو نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ وہ مسجد کے اندر شور شرابہ کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. تو شرعاً مسجد کے اندر پاگل کو لانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ابن ماجہ کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ ٹخنوں کے حوالے سے کہ نماز میں یا غیر نماز کے اندر، دیکھیں سنت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہی کپڑا ہونا چاہیے. اب جو نیچے رکھتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو پاؤں میں زخم ہے جس کی وجہ سے وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے، تو اب اس کی مجبوری ہوئی کہ وہ نیچے رکھے گا تاکہ اس کے زخم کے اوپر کوئی مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھیں اور اس کو نقصان نہ پہنچے. پٹی وہ کر نہیں سکتا، اس لیے اس کا کپڑا نیچے ہے، تو یہ تو عذر ہو گیا، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، کم ایسا ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کپڑا نیچے رکھ رہا ہے بطور فیشن، تکبر کی نیت نہیں ہے اس کی کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، بلکہ بس اس کی عادت ہے اور وہ فیشن کے طور پہ کرتا ہے. تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہے. آپ علیہ السلام اس طرح نہیں کیا کرتے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ٹخنوں سے اوپر ہی کپڑا رکھا کرتے تھے. تیسری یعنی اچھا کام یہ بھی نہیں، مکروہ تنزیہ یہ بھی ہے. اور اگر کوئی شخص اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تکبر کا اظہار کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اوپر رکھنا یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں، اس وجہ سے وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھ رہا ہوتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا کہ جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھے. تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. رہا نماز کا معاملہ، تو نماز میں بھی آپ کے کپڑے ہونے ہی ایسے چاہیے کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہوں. لیکن اگر کسی کے کپڑے ایسے ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، تو اس بات کی اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو سمیٹے. حدیث پاک فولڈ کرنے سے منع کیا گیا، حدیث پاک میں کپڑا سمیٹنے سے، لوٹنے سے، یعنی فولڈ کرنے سے منع کیا گیا. اب وہ کپڑے کو جیسا ہے ویسا چھوڑ دے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے فولڈ کرنے والی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر کپڑا ہی ایسا ہے کہ جو لٹکتا ہے اور زمین تک پہنچ جاتا ہے تو اب لٹکنے دے، اسے فولڈ نہ کرے کپڑے کو. اب اگر یہ کپڑا اس نے جو لٹکایا ہوا ہے یہ تکبر کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر تکبر کی وجہ سے نہیں تھا تو مکروہ تنزیہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی. بہتر ہوگا کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں. ہاں تکبر کے ساتھ لٹکایا تو پھر یہ گناہ کا کام ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. اچھا، اوپر چڑھا سکتے ہیں پیٹ کی طرف وہ کر لیں، کھینچنا ایک الگ چیز ہے، فولڈ کرنا. کیونکہ ہمارے یہاں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا تو ایک بعض جگہ تو پھر لگے ہوتے ہیں سبھی نا اس کو موڑنے میں، باقاعدہ لگے ہوتے ہیں. نہیں، موڑنے کی اجازت نہیں. حدیث پاک بخاری مسلم کی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ کہ میں نہ اپنے بالوں کو سمیٹوں یعنی جوڑا بنانا، اور نہ یہ کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں یعنی فولڈ کروں. اس کی تو اجازت ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو اب آ گئے ہیں نماز میں
اور کپڑے ایسے ہیں تو ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں. پینٹیں جو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں وہ بھی اسی منع ہے. ٹھیک ہے، یا تو چھوٹی سلوائیں جی، اور اگر لمبی ہے تو اوپر کر لیں لیکن فولڈ کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. میسج میں ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچہ جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کے فوائد و نقصان کیا ہیں، وہ آپ ارشاد فرما دیں. کیا مشکلات آتی ہیں، کیا نہیں آتی، کوئی تجربات ہوں اگر. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو گود لینا یہ درست ہے، اڈاپٹ کرنا درست ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی اعتبار سے خرابی ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں دو طرح کی خرابی ہوتی ہے. نمبر ایک، عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ بچہ اڈاپٹ کیا تو جس نے بچہ گود لیا ہے وہ اپنا نام اس کو دے دیتا ہے، یعنی اب جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اس کے اندر اس بچے کے والد کے طور پر اپنا نام لکھوائے گا. یہ جائز نہیں. ادعوہم لآبائہم، قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، انہی کی طرف منسوب کر کے ان کو پکارو. تو یہ جو نام لکھ دیتے ہیں اپنا نام، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کا نام اس میں دیا جائے گا. اور دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ پردے کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے. مثلاً بچہ جو لیا ہے وہ لڑکا لیا ہے، اور وہ لڑکا بنتا ہے ماں کا نامحرم، یعنی عورت کا نامحرم بنتا ہے جنہوں نے گود لیا ہے. مثلاً لڑکا لیا، اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا شوہر نے، تو اب وہ اس کی چچی ہے رشتے کے اندر. تو اب جب تک وہ نابالغ ہے، بلوغت کے قریب نہیں پہنچا، تب تک تو ٹھیک ہے، اس وقت تک تو اس سے پردہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں پردہ مستحب ہو جاتا ہے جب بچہ اتنا بڑا نظر آنے لگے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا اور اسے پردہ کرنا ضروری ہو گیا تو اب یہ منہ بولی ماں ہونے کی وجہ سے اس کی حقیقی ماں نہیں بن جائے گی، بلکہ اس سے اس کا پردہ ہی رہے گا. پردہ کرنا یہ ضروری ہوگا. اسی طرح جو بچی لے لی، مثال کے طور پر عورت نے اپنی بہن سے بچی لے لی، تو اب اس کا جو ہے وہ خالو بنے گا، تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا. بچی جب بڑی ہوگی تو اس کی وہ محرم نہیں قرار پائے گی، اس کی نامحرم ہی ہوگی، اس سے پردہ کرنا ہی ضروری ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو اب اس کی کیا صورتیں ہیں؟ دودھ کے بعض رشتے بنتے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں آپ مطالعہ فرما لیں کہ کس کا دودھ پلا دیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پردے کی آسانیاں ہو جائیں گی. ٹھیک. بہرحال اس حوالے سے ہمارا باقاعدہ سلسلہ بھی موجود ہے، بچے کو گود لینے کے احکام، اس نام سے ہم نے سلسلہ کیا تھا. اگر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے تلاش کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ابتدا میں جب ہمارے سلسلے ہوئے تھے ان میں امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع مل جائے گا. تو اس میں مکمل احکام بچے کو گود لینے کے حوالے سے الحمدللہ بیان کیے ہیں. مزید جو مفتی صاحب نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ بھی انتہائی مفید ہے اس موضوع کے حوالے سے بھی، کہ کیا احکام اس حوالے سے لاگو ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا. مزید اگر کوئی بات خاص طور پر پوچھنا چاہے تو ہمیں آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. یہ کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ مکہ شریف میں رہتے ہوئے حج کے لیے 7 یا 8 ذوالحج کو کس جگہ سے باندھا جائے، یعنی مسجد عائشہ سے یا مسجد حرام سے بھی باندھ سکتے ہیں؟ جی، جو مکے کے اندر ہے اس پر تو لازم ہے کہ اس نے حرم سے ہی، یعنی جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ حرم سے ہی احرام باندھیں گے حج کا. اور جو حل میں رہتے ہیں یعنی حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ حل کے اندر احرام باندھیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ مسجد عائشہ جائیں، بلکہ مسجد حرام سے ہی باندھیں، یہ زیادہ اچھا ہے. ورنہ کم از کم آپ کو حرم کے اندر تو احرام باندھنا ہوگا، حرم سے باہر جا کے احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا ہے عرب شریف سے، تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عرب شریف میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہو گیا، قانونی فیس 3500 ریال ہے، کہتے ہیں اتنی ہماری گنجائش نہیں، لہذا ہم دوسرے راستے سے جائیں گے. کیا اتنی رقم نہ ہونے کے باوجود ان پر حج فرض ہوا، اور دوسرے راستے سے جانے کے بارے میں شرعاً کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، دوسرے راستے سے جانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، غیر قانونی کام ہوتا ہے اور اس میں پکڑے بھی جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور طرح طرح کے اس میں مسائل سامنے آتے ہیں، اور ویسے بھی غیر قانونی کام ہے، تو اس کو کرنے کی اجازت نہیں. جب آپ میں استطاعت پائی جائے، جب آپ اتنے پیسے دے سکیں تو پھر اس صورت میں آپ حج کے لیے آئیں، ورنہ پھر آپ حج کے لیے نہ آئیں. اس میں بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جن پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا، یا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو حج کر چکے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف پیسے بچانے کے لیے اس طرح کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں.
تو بہرحال غیر قانونی طریقہ کار اختیار کرنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس 3500 ریال ہے ہی نہیں مثال کے طور پر تو فرض ہی نہیں ہے، اس کا یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ مجھ پر عرب شریف میں رہنے کی وجہ سے حج فرض ہو گیا، تو یہ درست بات؟ عرب تو بہت بڑا ہے نا، ٹھیک ہے، سعودیہ میں یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، کہیں اور رہتا ہے تو دمام میں رہتا ہے یا ریاض میں رہتا ہے، کہیں دور دراز رہتا ہے، تو ان کی حیثیت تو وہی ہے کہ جو باہر رہنے والوں کی ہے۔ ٹھیک 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 جی، کال چلائیے گا۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرے پیر صاحب کا وصال ہو گیا ہے، آیا میں دوسرے پیر سے بیعت لوں یا کہ وہی رکعت رہے گی؟ پیر کے انتقال کی وجہ سے، یعنی پیر کا انتقال ہو گیا تو اس سے بیعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیعت ان سے باقی رہے گی، وہ آپ کے پیر صاحب ہی ہیں، آپ ان کا جو فیضان ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے، ان کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرتا رہے، جو انہوں نے وظائف دیے اس پر بالکل، ہاں ان کے سلسلے کو پیر صاحب ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے ملفوظات سنتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو بیعت برکت ہم کرتے ہیں طالب ہونا، تو وہ اختیار کر سکتے ہیں، بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے براہ راست کسی شخص کی صحبت چاہیے، تو اب پیر صاحب تو انتقال فرما گئے تو ایک دوسرے پیر صاحب جی بالکل کر سکتے ہیں، اور وہ تو پیر صاحب کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، شرعاً درست ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کال چلائے گا۔ مسئلہ یہ کہ اسلامی بہن عمرے کے دوران اعتکاف بیٹھے تھے، ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا تھی، مطلب ان کے ایام کی وجہ، اور وہ پاکستان واپس آ گئی ہیں، تو آیا کہ وہ اعتکاف کی جو قضا ہے وہ اپنے ملک میں کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، اسلامی بہن کا ایک عذر بنا، اسلامی بھائی کا اگر ٹوٹ گیا جی کسی کا بھی ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر ایک دن کے اعتکاف کی قضا بنتی ہے، یعنی جو سنت اعتکاف میں بیٹھا تھا اور اس کا کسی عذر کی وجہ سے یا ویسے ہی اس نے نعوذ باللہ اعتکاف توڑ دیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا بنے گی، تو وہ اپنے وطن میں بھی کر سکتا ہے، کر سکتی ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت سے اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ جائے، اسلامی بہن جو ہے، عورت جو ہے، وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پہ جو مسجد بیت ہے اس کی گھر کی مسجد جو ہے اس کے اندر آ جائے، جس مقام کو اس نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے وہاں پر یہ اعتکاف کرے، اور دوسرے دن کی مغرب تک وہ وہاں پر ٹھہری رہے، اور اس پر روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، یعنی جس دن کا اعتکاف کرے گی اس دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ ہوگا، مغرب سے پہلے بیٹھی اور دوسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ کھڑی ہو گئی، تو اس طرح اعتکاف کے ایک دن کی جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ٹھیک جی، ایک مزید کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایک خاتون ہے جن کے پاس تقریباً 3 تولہ سونا ہے، چاندی بالکل نہیں، اور جہیز کا کچھ سامان ہے، اس میں سے کچھ استعمال میں ہے کچھ استعمال میں نہیں، رقم وغیرہ بھی معمولی سی ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال میں آتی رہتی ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ ان پر زکوٰۃ اور قربانی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جی قربانی تو بنتی ہے، ظاہر 3 تولہ سونا اتنا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گی، تو قربانی تو کرنا ہوگی۔ باقی رہا ان کے اوپر زکوٰۃ کا لازم ہونا، تو زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوگی کہ یا تو ان کے پاس چاندی ہو اس کے ساتھ 3 تولہ سونے کے ساتھ، یا ان کے پاس اتنی رقم ہو جو ضرورت کے علاوہ ہے، یعنی ایک تو ماہانہ استعمال کی جو ان کی رقم ہوتی ہے وہ ایک الگ ہے، اس کے علاوہ اگر رقم موجود ہے تو وہ ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی تک رقم پہنچ ہی جائے گی، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا پھر بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے کہ ان کے پاس موجود ہے تو اس کو ملائیں گے سونے کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ ان کے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی، ایک کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ وفات کے لیے سب سے بہترین وقت یاد کرنے کا کون سا ہے؟ جی حافظ یہ صاحب، طبیعتوں کے اوپر ہوتا ہے اور ماحول کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے مثلاً یہ فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ اس میں یکسوئی رہتی ہے اور بندہ یاد کر سکتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد کا وقت بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں بھی سبق یاد ہوتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بندے کی یکسوئی اس میں رہے، توجہ اس میں رہے۔ اب جیسے ظہر کے بعد کسی کو جو ہے وہ فریش ہوتا ہے اور اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ ایسا مقام ہے کہ اس کی توجہ پورا یاد کرنے پر رہے گی، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے ظہر کے بعد یاد کرنا بہتر ہوگا۔ کسی کو عشاء کے بعد اسی جگہ پر موقع ملتا ہے کہ جہاں اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، توجہ یاد کرنے پر رہتی ہے، ذہن بھی فریش ہے، طبیعت بھی فریش ہے، تو اس کے لیے وہ وقت بہتر ہے۔ تو ویسے یہ طبیعت کے اوپر ہے کہ جیسی طبیعت ہوتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کو یاد کرنا اچھا رہتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ بیان کیا گیا کہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت یہ روحانیت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت میں یاد کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کے وقت بھی یاد کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد فوراً یاد کرے بندہ تو اس وقت بھی اچھا یاد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال میسیج کے ذریعے آیا ہے کہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے
اور وہ مسلمان بھی ہے، اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو مرنے کے بعد کیا اس سے بھی حساب و کتاب ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد یعنی جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا قیامت کے دن تو اس کو عقل دی جائے گی، عقل دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا امتحان ہوگا۔ اگر وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نجات ہوگی، ورنہ پھر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس سے کوئی حساب کتاب یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان سے قبر کے سوال جواب کیے جائیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ سوال کیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ منکر نکیر ان کو جواب بھی بتاتے چلے جائیں گے۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے والی سب میں انسان نماز پڑھتا ہو اور وہ پیچھے گر جائے، یعنی دوسرے انسان کے آگے گر جائے، تو پیچھے والے انسان کو اسے اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ آگے والا نماز والا گر گیا، اگر دیکھیں وہ ایسا بے ہوش ہو گیا بیچارہ، تکلیف کے اندر آ گیا ہے، اور کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اٹھا لے اس کو، اور اسی پر ہے، اور وہ ایسی تکلیف ہے کہ اگر یہ نہیں اٹھائے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ اور مصیبت کے اندر آ جائے گا۔ جیسے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کوئی اندھا ہے، وہ جا رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ کنویں میں گر جائے گا، گڑھے کے اندر گر جائے گا، مثال ہے یعنی ایسی جگہ گرے گا نقصان ہے، گر جائے گا، تو اب یہ شخص دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے والا، تو اب اس پر لازم ہے کہ نماز توڑ کے اس کو بچائے گا۔ کوئی شخص جل رہا ہے اور یہی بچانے پر قادر ہے تو اپنی نماز توڑ کے اسے بچائے گا۔ تو اسی طرح اگر یہ شخص ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو اس کو بہت سخت نقصان پہنچ جائے گا اگر میں اپنی نماز کو جاری رکھوں گا، تو پھر وہ نماز کو توڑ کے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ قریب قریب اور موجود ہیں افراد کے جو اس کو اٹھا لیں گے تو پھر یہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ بہت سارے سوالات ہم نے مفتی صاحب سے پوچھے اور مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلسل جو ہے وہ علماء کرام کی صحبت، مفتیان کرام کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین کا علم عطا فرمائے، عالم دین بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔